حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ ارشاد فرمائے هل انبئکم بخیارکم الذین، کیا میں تمہیں کاملین اللہ کے برگزیدہ بندوں کی خبر نہ دوں، یعنی تمہیں بتاؤں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو ان کی یاد آ جاتی ہے، اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر میری یاد آ جاتی ہے۔ یعنی وہ کاملین لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں کہا گیا کہ ان من عباد اللہ اناس، قیامت کے دن کچھ اللہ کے لوگ ہوں گے ما ہم بانبیاء ولا الشہداء، کہ نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ تعالی، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ یہ ہوگا کہ ان کے مقام، ان کی عظمت کو دیکھ کے اللہ کے نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ان کی نشانی بتائی کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے یہ بے خوف ہوں گے۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غم میں ہوں گے یہ بے غم ہوں گے۔ ثم قرأ رسول اللہ هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ میری امت کے ولی ہوں گے، یعنی جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی عظمت یہ ہوگی کہ ان کے مقام عظمت، مقام رفعت کو دیکھ کر اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی طرف سے شہید کا رتبہ پانے والے بھی رشک کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس مہینے پاک کے اندر ہمارے یہاں پاکستان سندھ کی سرزمین پر ایک بہت بڑی ہستی ہیں جن کا عرف عام میں نام تو حضرت لال شہباز قلندر ہے، لیکن ان کا اصلی نام جو ہے وہ حضرت سید عثمان ہے۔ حضرت سید عثمان بن سید کبیر الدین، آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین علیہ رحمہ حضور قبلہ سیدنا عثمان مروندی رحمہ اللہ المعروف سیدنا شہباز قلندر رحمہ اللہ، آپ کا آبائی گاؤں تعلق آذربائیجان سے ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ افغانستان سے آپ کا تعلق تھا، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ آذربائیجان کا ایک علاقہ تھا جس کا نام ہے مروند، آپ وہاں کے ہیں۔ اور سید کبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے وقت کے ولی تھے، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضور شہباز قلندر رحمہ اللہ کی والدہ پاک رحمۃ اللہ علیہا شاہ مروند کی بیٹی ہیں، یعنی مروند کے جو حاکم تھے ان کا نام تھا سید محمد سلطان علیہ رحمہ۔ آپ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا وہ شاہ مروند، حاکم مروند کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ کے والد گرامی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور لال شہباز قلندر علیہ رحمہ، آپ کو حیرت ہوگی کہ عثمان کا نام جو آپ کا رکھا گیا وہ دراصل آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت
علی پاک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت آپ کے والد کو خام میں ہوئی تھی، اور حضرت علی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبیر الدین اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام عثمان رکھنا۔ ذرا یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو حضرت علی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان کو نام عثمان سے محبت نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ان کی جھوٹی عقیدت، جھوٹی محبت کے یہ دعوے دار جو حضرت علی کے ملنگ کہلاتے ہیں اور حضرت علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ لا علم اور جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے حضور لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کا نام عثمان خود حضرت مولا علی نے عطا فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ کبیر الدین جب تمہارا یہ بیٹا 384 دن کا ہو جائے تو مدینے جانا، اسے ساتھ لے جانا اور حضور کے روضہ پاک کی حاضری کے بعد اسے جنت البقیع میں حضرت عثمان کی مرکز پہ لے جانا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرکز مبارک ہے وہ جنت البقیع شریف میں ہے، جنت البقیع میں ہے۔ اب حیران ہوں گے ایرانی لوگ جب بھی آئیں مدینے پاک میں وہ جنت البقیع بڑی مشکل سے جاتے ہیں، اگر جائیں تو اس کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا مزار ہے۔ حضرت عثمان یا دیگر اصحاب رسول کی جہاں مزارات ہیں وہاں یہ لوگ حاضری نہیں دیتے، یہ ان کا واضح بغض ہے کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، حضور کے جان نثاروں سے کتنا بغض ہے۔ یہ بغض کی علامت ہے، لیکن حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے کا نام عثمان رکھنا۔ عثمان رکھنا اور مدینے پاک کے اندر حضور کے روضے پاک کی حاضری کے بعد پھر تم اسے جنت البقیع میں لے جانا اور حضرت عثمان غنی کے مزار پہ حاضری دینا۔ سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، لال کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے کہ لال دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، لام عین لام۔ ایک تو لال یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لام الف لام لال، دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ لال کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ ہی سرخ تھا، یعنی نور کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ آپ کو لال کے لفظ سے استعمال کرتے تھے، بلاتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کا نور وہ عطا کیا تھا کہ جس وجہ سے آپ کا لال رنگ پڑ گیا، نام پڑ گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو تاریخ دانوں نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات سرخ رنگ کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ ذہن نشین کر لیجئے، سرخ لباس پہننا ناجائز نہیں ہے، ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ اسے محرم شریف کے مہینے میں نہیں پہننا چاہیے، بالخصوص جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر 3 رنگ کی ممانت ہے، کالا، سبز اور لال، یہ رنگ نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے اندر جو تاریخ دانوں نے وجوہات لکھی ہیں وہ یہ لکھی ہیں کہ سیاہ رنگ جو ہے یہ ماتمیوں کی نشانی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ماتم کا جو سلسلہ ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ بے صبری ہے، اور اسلام کا ہمیشہ حکم صبر کا ہے۔ لال رنگ خوشی کی علامت ہوتی ہے، اور لال رنگ کون پہنتے تھے؟ بعد میں خارجی لوگ پہنتے تھے خوشی کے اندر، کیونکہ وہ حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو جب امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر، تو بعض روایات تاریخ میں لکھا ہے کہ خارجیوں نے خوشی کے اندر یہ لباس پہنا تھا، اس لیے لال رنگ کا لباس بھی محرم میں نہ پہنا جائے، سیاہ رنگ کا بھی نہ پہنا جائے، سبز رنگ کا بھی نہ پہنا جائے، کیونکہ یہ تقیہ بعض لوگوں کی علامت ہے۔ بقیہ پورا سال ریشم کے علاوہ مرد کو کسی رنگ کا لباس ناجائز نہیں ہے، وہ سبز پہنے، وہ کالا پہنے، وہ لال پہنے، وہ نیلا پہنے، وہ پیلا پہنے، کسی قسم کی ممانت نہیں ہے۔
جائز ہے ہاں، لباس پہننا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک وہ سفید لباس ہے. سفید لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت ہے. بقیہ کسی قسم کا لباس مرد کو جائز ہے ہاں، ریشم حرام ہے، ریشم کا لباس مرد نہیں پہن سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی نے اپنی امت پہ سونا اور ریشم کا لباس حرام قرار دیا ہے. عزیزان گرامی قدر، قلندر ایک بہت بڑا ولایت کا درجہ ہے. قلندر، بعض ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پورے جہان میں 2.5 قلندر ہے. یہ تو بات غلط ہے. 2.5 قلندر کوئی نہیں ہوتے. قلندر کی بہت بڑی تعداد ہے، اور شارحین نے قلندر کے یعنی منصب ولایت کی بڑی ترتیب بیان کی ہے. بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ صرف 300 قلندر تو سرزمین ہندوستان پہ ہیں. بقیہ دنیا میں بہت سارے اللہ کے ولی ہیں جن کو مقام قلندریت نصیب ہوا ہے. اور قلندر کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا سے کٹ کر خالصتاً اللہ کا ہو جائے، اسے دنیا کی لذتوں سے محبت نہ ہو، دنیا کی رونقوں سے محبت نہ ہو، دنیا کی آسائشوں سے محبت نہ ہو، اسے خالصتاً اللہ سے محبت ہو. تو یہ قلندر ایک منصب ہے ولایت کا. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قلندر کا منصب غوث سے بھی بڑا ہے. یہ بات غلط ہے. غوث کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت امام احمد شاہ فاضل بریلوی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام غوثیت کی ابتدا مولا علی سے کی ہے. مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری. پر میں امام حسن عسکری کے بعد کئی سو سال تک مقام غوثیت کسی کو نہیں ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقام غوث شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی سے اب قیامت تک غوثیت کے مقام پر کوئی فیض نہیں ہے. جب امام مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ مقام غوثیت پھر ان کو عطا فرمائے گا. اس لیے فی الحال غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کے مقام پر ہے. قلندر بہت بڑا ایک مقام ہے ولایت کا. عزیزان گرامی قدر، آپ کے والدین کریمین حضرت شاہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو بھی بڑی شان عطا کی تھی. آپ اللہ کے کامل ولی تھے. بہت بڑا مقام، علم لسانیت، علم صرف، علم نحو، علم منطق، بہت بڑے علوم کے ماہر تھے حضور شہباز قلندر رحمہ. دنیا کے بڑے بڑے سفر کیے آپ نے، بڑے بڑے مقامات پہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. پھر آپ ہندوستان بھی گئے، حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی رہے اور ان سے فیض بھی حاصل کیا کرنال کے مقام پر ہندوستان میں. پھر ان کے آپ کی خواہش تھی کہ میں ہندوستان میں رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کروں. تو شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مقام قلندر پہ فیض ہیں، جبکہ ہندوستان میں پہلے سے 300 قلندر موجود ہیں. لیکن میرے آپ حکم پر آپ پاکستان برصغیر کی سندھ کی سرزمین پہ جائیں اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 7 آ کر آپ نے یا قیام کیا. اور یہاں پر آپ نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا. مصر سے اور مکہ مدینہ کے لوگ بھی یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. یعنی تاریخ میں لکھا ہے. ہم نے تو سلسلہ سارا بدل دیا نا. علم کی تو بات ہی نہیں ہے، صرف دمال ہی ہے. دمال، ناچنا، بھنگڑے، بے حیائی کے کام کرانا، لوگوں کو دھمال کے چکر میں بھنگ پلانا، ہم نے شاید یہی کام سمجھ رکھا ہے. لیکن حضور شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس زمین پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی. آپ کے سجدوں کے نشانات اب بھی اس مقام پہ باقی ہیں. وہاں آپ کی عبادت گاہیں جہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے. اور ولایت کا ایسا مقام اللہ نے عطا کیا کہ ایک مرتبہ سیمن کے علاقے میں بہت بڑی قحط آ گئی. بارش نہیں ہو رہی، جانور، فصلیں، انسان پریشان ہیں، زندگیاں جا رہی ہیں. تو لوگ اکٹھے ہو کے آئے حضور لال شہباز قلندر کے پاس کہ آپ اللہ سے دعا کریں. وہ کہتے ہیں آپ دھوپ میں بیٹھے اور ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا ختم کر کے آپ اپنے آرام گاہ، کمرے یا جھونپڑی اس دور میں جو بھی ہوتی تھی،
اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی. یعنی آپ کی کرامات کے اندر لکھا ہے، کرامات کے اندر ہے یہ. اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مدرسے کے قریب نہ دھوپ کے اندر وضو کر رہے تھے، تو آپ کے ایک مرید نے کہا حضور دل کرتا ہے کہ یہاں پہ درخت اگایا جائے اور ایک درخت کو یہاں لگایا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ آتے رہیں اور اس کی چھاؤں میں بیٹھتے رہیں. آپ نے فرمایا اچھا. تو آپ گئے اپنے کمرے سے اپنی وہ مسواک جو لگاتے تھے نا آپ علیہ رحمہ، وہ مسواک کا ٹکڑا لے آئے، فرمایا اسے زمین میں گاڑ دو. اور میں نے اسے زمین میں گاڑا، جب صبح اٹھ کے دیکھا اس پہ پتے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے تناور درخت کر دیا، اور ٹھیک ہی ایام کے اندر لوگ اس کے سائے میں بیٹھنے لگے. یہ حضور شہباز قلندر علیہ رحمہ زندگی میں آپ کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، روزہ ہمیشہ ہم وقت. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا کرم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب ہم آج کل کے حالات دیکھتے ہیں تو بڑا دل روتا ہے. آج کل فیس بک کا دور ہے، وہاں لوگ اگر جا کر جو خرافات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے. یہ تو بالکل نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر آپ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کہتے کہ قلندر ان کو خود روکیں؟ آپ تو کہتے ولی مدد کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل مدد تو اللہ بھی کرتا ہے. کہتے بالکل. میں نے کہا کوئی مسجد میں بیٹھ کے شراب پیے گا تو خدا اس پہ چھت گرا دے گا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر یہ کیا مطلب ہے، خدا مدد نہیں فرماتا؟ کہتے وہ تو کرتا ہے. میں نے کہا پھر آپ کے تصور اور آپ کے خلاف کے مطابق خدا نہ خواستہ کوئی مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھ کے شراب پیے، خدا اس پہ چھت گرائے گا؟ تو یہ بے تکے سوال ہوتے ہیں کہ اگر ولی مدد کرتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں، تو پھر اپنے مزارات پہ ہونے والے برے کاموں کو کیوں نہیں روکتے؟ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہے، پوری دنیا دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ فلسطین کو آزادی دے. تو یہی مطلب ہو گیا کہ خدا معاذ اللہ مدد نہیں کرتا؟ وہ کرتا ہے. اس کی حکمت ہے، اس کا نظام قدرت ہے. وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے بھی، مسجد اقصی جس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جہاں ظلم کیا جا رہا ہے، جہاں نہا خون بہایا جا رہا ہے، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، یا مسلمان کی بہن بیٹیوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے. تو کیا ہم یہی سوچ بنائیں گے کہ معاذ اللہ اللہ مدد نہیں کرتا؟ وہ مدد کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ قرآن اس کا واضح گواہ ہے کہ اس نے چاہا تو ابابیل کے ذریعے بھی ہاتھوں کو مروا دیا. لیکن وہ ہمارے اعمال بھی تو ہیں نا. ہم پہ مددیں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کیوں جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ تو حکم آتا ہے تو بھی ذرا اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو بھی ذرا نامہ اعمال دیکھنا اپنا، تو نے کیا کیا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا آٹے کا بورا رکھ کر بھکاری کو نہ دینا اور ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے رہنا اللہ سے غیب سے رزق عطا کر. تو بھائی وہ 2 روٹیاں تم ہی پکا کے دے دو. پیاسا پانی مانگ رہے ہیں اور ہم اسے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اسے غیب سے کوئی پانی کا چشمہ عطا کر، اور پوری بالٹی ٹھنڈے پانی کی بھر کے رکھی ہوئی ہے اسے نہیں پلاتے. تو بھائی اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمانے والا ہے. لیکن پوری دنیا کے مسلمان کیوں چپ ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ حکمران کیوں نہیں بولتے؟ یہ سپر طاقت والے کیوں نہیں بولتے؟ اللہ تعالیٰ نے اربوں کی تعداد سے بھی زیادہ مسلمان پیدا فرمائے ہیں، تو پھر یہ مسلمان مل کر ان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مدد ان کی ہوتی ہے جو اللہ کی نصرت کی امید پر اپنا گھر چھوڑ کر حق کے میدان میں اتر جاتے ہیں. گھر بیٹھ کر دعائیں فقط کرتے رہنے سے کام نہیں چلتا. اگر دعاؤں سے کام چلتا تو میرے نبی بدر میں لڑنے کیوں جاتے؟ سرکار گئے لڑنے، مٹھی بھر صحابہ لے گئے، 3 گنا طاقت زیادہ تھی. میں ایمانا وہ سپر طاقت تھی اس وقت. سپر طاقت، جن سپر طاقتوں سے ہم ڈرتے ہیں اس زمانے وہی سپر طاقت تھی. جن کفار سے حضور جنگ کرنے گئے تھے، سرکار نے یہ نہیں کہا صحابہ مسلح بچھاؤ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. اور حضور کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہے؟ رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا صدیق تم آمین کہنا، عمر تم آمین کہنا. فرمایا نہیں، گھر بیٹھ کے دعا مانگیں گے اور فتح بھی اللہ کی ہی مدد سے ملنی ہے.
حامی و ناصر ہمارا اللہ ہی ہے، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے نا کہ جاؤ۔ پھر حضور گئے، حق کے میدان میں جب پہنچ گئے اور مٹھی بھر صحابہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے، جن کی تلواریں زنگالود ہیں، جن کے نیزے ٹیڑھے ہیں، جن کے چڑھنے کے لیے گھوڑے نہیں، جن کے اونٹ مقدار میں کم ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور حضور نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے دشمن کے سامنے مٹھی بھر صحابہ کھڑا کر کے پھر حضور چڑھ گئے پہاڑ کی یا اس ٹبے کی چوٹی پر، پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ میں ان کو لے آیا ہوں تیری نصرت کی امید پر، اب میری مدد فرما۔ اور خدا نے مدد کی یا نہیں کی؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی یہ مرحلہ ہے۔ دنیا بڑی چالاک ہے، اب ذرا اس بات کو اب نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، ورنہ ہے دو ختم نبوت پہ حملے کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ چلا دیا ہے، وہ ایک عورت کا نظام چلا جس نے رسم الخط عربی کے کپڑے پہنے اور لوگوں نے اس پہ لوگ گالیاں دے رہے، علماء کو دیکھیں، مولویوں کو یہ پتہ نہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی لکھا ہے، کیا تم نے وہ فیشن نہیں دیکھا؟ عورتوں کے کپڑوں پہ لفظ محمد بھی لکھا ہے، تو کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ دشمن چالاک ہے، کسی مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں کسی اور کام میں لگا دیتا ہے کہ اب یہ لڑیں گے، مریں گے، فتوے جاری ہوں گے، لبرل لوگ مولویوں کو گالیں دیں گے اور مولوی ان کو فتوے جاریں گے، یہ لڑیں مریں گے تاکہ ختم نبوت کا جو مرحلہ ہے وہ ان کے ذہن سے نکل جائے اور ہم چپ چاپ یہ کام کر لیں۔ کیا ضرورت ہے ایک مسلمان کو؟ بھئی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو الف ہے، الفابیٹیکل ورڈز ہیں نا، حروف تہجی، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جتنے بھی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے تھے، اور ان کا ادب بھی ہے، ان کا ادب بھی لازم ہے مسلمان پر۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی اللہ یا محمد یا کسی نبی کا یا کوئی مقدس نام لکھا ہے نیچے پڑا ہے، ہم اسے اٹھا کے رکھ دیں، اگر آپ کو علی با تا سا بھی کسی لفظ میں نظر آئے تو حکم ہے ان کو بھی اٹھا لیا جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہی الفاظ تو بنیاد ہے۔ آپ جب قرآن مجید بچے کو پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے قاعدے کی تختی پڑھاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی تختی حروف مفردات پڑھائے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہی الف با تا سا ہی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، تو میں اس کر رہا تھا، یہ دشمن کی چال ہے جو کچھ شباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جاہل کرتے ہیں، اس میں مسلمان کا کوئی وہ نہیں ہو، جان بوجھ کر، یہ دشمن کی چال ہے۔ دشمن ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ میں صبح فیس بک دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب ہیں، ان کو میں بھی جانتا ہوں، اور وہ ناچ رہے ہیں، ان کے سامنے لڑکی ناچ رہی ہے اور وہ گئے ہیں منت ماننے کے لیے۔ تو بھائی یہ کون سی منت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر عورت کمرے کے بند کمرے میں بھی نماز پڑھے اور اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہوں تو بند کمرے میں عورت پڑھنے والی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ جب سر سے دوپٹہ اتار کے عورت ناچے گی اور آپ اسے منسوب کریں گے اللہ کے ولی کی طرف، تو کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا ستم ہے۔ حضور شباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک اس سے بالکل اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں سے بالکل محفوظ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ نے بڑی شان و عظمتوں سے نوازا ہے۔ مرید کن کے تھے؟ بعض نے کہا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، بعض نے لکھا کہ نہیں آپ سلسلہ قادریہ کے سید محمد ابراہیم قادری علیہ رحمہ کے مرید تھے۔ یہ مختلف آپ کے اقوال ہیں، لیکن آپ کی ذات سے اس طرح کا ناچنا یا اس طرح کے الفاظ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کامل ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا، بہت بڑی شان عطا کی ہے۔ ان کے در پہ جو بھی جائے اچھی نیت سے جائے، ان کے در پہ جو جائے وہ صالح نیت سے جائے اور اس نیت سے جائے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، ان کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان فرما دے گا۔ جانا چاہیے، مزارات پہ کوئی حرج نہیں ہے، خواتین نہ جائیں، یہ دوستوں کو معاشرے کو سمجھایا کریں ان باتوں کو، ورنہ یہ جرم بڑھتے بڑھتے ناسور بن جاتے ہیں اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔